کہ راستہ وہ ہے کہ اس میں سب پر ایک جیسے اصرار نہیں ہوتے. اب مرشد تمہیں جو اصرار بیان کرے ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ واردات نہ ہو، تو لہٰذا وہ عمل پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب عمل کرو گے تو پھر جب واردات ہوگی پھر پتہ چلے گا تم پہ راز کیا کھلا. تو بات یہی ہے کہ ادب جو ہے وہ اپنے ارادے کو اس کے تابع کر دینے کا نام ہے. وہ اونگڑ شاہ وارسی حاجی وارث علی شاہ صاحب کے بڑے چہیدے مرید تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اونگڑ چیلا وہی گنی، یعنی کہ وہی سمجھدار ہے. اونگڑ چیلا وہی گنی جو اپنی سدھ بسرائے. یعنی کہ اپنی عقل کو تیاگ دے، ختم کر دے، اور اپنے ارادے کو. دھیان رہے اور گیان رہے، کیونکہ دھیان میں ہی گیان ہے. کوئی سانس خالی نہ جائے، یعنی کہ ایک سانس بھی تیری وہ مرشد کے حکم کے بغیر نہیں آنی جانی چاہیے. یعنی اپنی سانسوں کا مالک بھی اپنے مرشد کو جانے. مرشد کو جانے. یہ ہے طریقت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مالک کی بات آئی کہ بھئی اسلام کے لیے دے گا، تو آپ اپنے گھر کا تمام سامان اٹھا کے لے آئے. حضرت عمر آدھا لے آئے. تو آپ سے پوچھا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑائے ہو؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو وہی ذات کافی ہے. کافی ہے. تو بات یہی ہے. اچھا، ادب ہی محبت کا ذریعہ ہے. ادب سے محبت ہوتی ہے، محبت سے ادب ہوتا ہے؟ ادب ہی محبت کی ابتدا ہے. اچھا. اور جب ادب نہیں ہوگا تو ہمارے پاس تو دلیل ہوگی، جب دلیل ہوگی تو پھر محبت کیسے ہوگی؟ تو ہی اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. دیکھو، اللہ تعالیٰ کی کتاب سچی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کچھ شک نہ کرنا کہ اس میں نہیں ہے. تو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ یہ لفظ آیت اس میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کا کلام ہے. لیکن لانے کی یہ کلام بات یہ تھی کہ تم اگر اس کو دلیل لاؤ گے اس کے اوپر تو پھر فساد پیدا ہو جائے گا. کیونکہ یقین والوں کو راستہ دکھائے گی، دل والے تو گمراہ ہو جائیں گے اس سے. کیونکہ یہ راز کی کتاب ہے، اس پر تمہاری عقل اور دلیل نہیں چلے گی. اس پہ تو ادب اور پیروی چلے گی بس. اسی لیے کہ آفت تبعونی، کہ آؤ میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. صحابہ کا وصف بھی بیان ہے، سمعنا واطعنا غفران، ہم نے سنا اور مان لیا. یہی بات ہے بس.
अब रह गई बात कि भाई वो नबी तो सच्चे थे, किताब भी सच्ची थी, इसलिए सबने मान लिया। अब मुर्शद को कौन मानेगा? कि मुर्शद कामिल है या नाकिस है? तो मुर्शद ना कामिल होता है ना नाकिस होता है, मुरीद होता है कामिल और नासिक। अगर उसका यकीन कामिल है तो मुर्शद भी कामिल है, अगर उसका यकीन नाकिस है तो मुर्शद भी नाकिस है। क्या आँख में नुक्स है तो उसे नुक्स ही नजर बिल्कुल नुक्स नजर आएगा। तो बात यही है, क्योंकि जिसने किसी शेख के हाथ पर तौबा की और फिर उस पर कायम रहा और उसने उससे तरीक़त के राज जाने, थोड़े जाने ज़्यादा जाने, और उसने उसके मुताबिक उस पर अमल किया और उससे उसको इजाज़त हुई, तो वो ना नाकिस है ना कामिल है। अब कामिल तुम समझते हो कोई करामत हो इसमें, आज के में है ना ये बात? तो अगर कोई करामत हो तो ये कोई कश्फ हो, कोई हाँ कोई कामिल है ये। फिर साहबे किराम से ज़्यादा कोई औलिया अल्लाह है? नहीं। हैं? बताओ कौन से साहबी के पास कशफ था? कितनों साहबियों के पास कशफ था भाई? कसब ही करते रहे, सभी करते रहे, जद्दोजहद ही करते रहे, जद्दोजहद ही करते रहे। सुभान। कभी किसी ने करामत भी नहीं दिखाई, किसी ने नहीं दिखाई। अदना से अदना साहबी कोई ले लो, या आला से आला वली से ज़्यादा अफजल है। बेशक आला साहबियों की तो बात ही एक अलग है। बात है। एक अदना साहबी भी बख्शे गौस से, गौस तो गौस से आगे क्या बेचता है? गौस भी नहीं पहुंच सकता उसके। तो अब कश्फ करामात हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नसीहत करते हैं अपने बेटों को कि बेटा साहिब करामात से बैत मत होना। अल्लाह, क्या? साहिब करामत से बेत मत होना, साहिब निस्बत से बैत होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? कि करामत तो दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, निस्बत क़यामत तक बाकी रहेगी और क़यामत में और आएगी। सुभान असल जमाल तो। अब तो इसका मतलब ये है कि कामिल तो वो है जिसकी निस्बत कामिल है। तो इसलिए मुरीद की मोहब्बत निस्बत को कामिल करती है। तो जिसकी निस्बत कामिल हो गई कमाल हो गया बिल्कुल। उसको कमाल हो गया। तो अब हम ये समझते हैं कि यार ये कोई हमारे को छुपी हुई बात बता दे, ये कुछ हमें दिखा दे, ये कुछ हमें बता दे। तो अब मैं एक बात बताऊँ आपको, मैंने ऐसे लोग देखे हैं। एक मूसा कॉलोनी में एक नाबीना था, हर वक्त नापाक रहता था। मकसद वो ये कहता था कि जब मैं पाक होऊंगा मर जाऊंगा उस दिन। अब अंदाज़ा करो वो क्या होगा, आगे समझो बात। लेकिन ये है कि जब तुम उसे घर में कदम रखते वो तुम्हारे सारा हाल बयान कर देता कि तू क्यों आया है, क्या है मकसद देते। लेकिन अक्सर लोग उसको इस बात को नहीं जानते थे कि पाक रहता है ना पाक रहता है। कभी उसको किसी ने नमाज पढ़ते नहीं देखा, कभी रोज़ा रखते नहीं देखा, कभी कुछ करते नहीं देखा। क्यों? वो सब कुछ क्यों बता देता था? इसको कष्ट था ना, तो फिर इसका मतलब है वो तो काम होगा।
ایک بھنگی میرے پاس آتا تھا وہاں پہ علاج کرانے کے لیے، دوا لینے کے لیے، کورنگی میں. تمہارے ہاتھ کے جھاڑو کے تنکے بتا دیتا تھا کتنے ہیں اس کے اندر. ہاتھ میں تمہارے جھاڑو ہو تو مجھ سے اس میں تیلیاں کیوں بتا دیتا تھا کتنی تیلیاں اب تو ایک ایک کر کے گن لے. اگر ایک بھی تیلی کم یا زیادہ ہو تو مجھے جوتا ماریو سر پہ میرے. تو کیا صاحب کشف تھا وہ؟ کیا ایسے آدمی کی پیروی کرنی ضروری ہے پھر؟ بھائی جس کو کامل چاہیے وہ تو کامل ہی تھا نا، اس کا مطلب اپنے کام میں تو اس کا معیار یہ تھا، اس کے نزدیک کام. تو یہ ایک الگ الگ باتیں ہیں. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس راستے پہ قدم رکھتے ہیں، بے شمار بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کے پاس کوئی کشف و کرامت نہیں تھی لیکن کمال مقبول تھے. سبحان اللہ. بات یہ نہیں ہے، بات ہے اصل نسبت کی، طریقے کی. اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تمہارے پاس تو تم ایسے آدمی دیکھ لو جو شریعت کو پختہ ہو، پابند ہو، اسی کے پیچھے چل پاؤ. اگر وہ تمہیں ولی نہیں بنائے گا تو متقی ضرور بنا دے گا. مقصد یہ کہ تمہاری آخرت اچھی کر دے گا. ضروری نہیں ہوتا کہ جو راہ طریقے سے اختیار کرتے ہیں وہ سارے کامل ہو جاتے ہیں اور اپنے اس پہ پہنچ جاتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو راستے طریقت پہ قدم رکھتے ہیں اور ان کی سلوک مکمل ہو جائے. امام غزالی کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، کتنے بڑے امام ہیں اور کتنے بڑے عالم مصنف ہیں. ابھی تک بزرگوں کا اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کہ ان کا سلوک پورا ہو گیا تھا. ہاں سلوک ان کا پورا نہیں ہوا. مجاہدے میں ٹائم نہیں دیا، یہ مجاہد نہیں تھے. ہاں عمر کم تھی ہاں، اور ان کے بھائی احمد غزالی کو کہتے ہیں سلوک میں کامل تھے. ان سے لوگ اپنی نسبت کو پختہ کرنے میں فخر سمجھتے ہیں بزرگ کہ احمد غزالی سے ہمارا واسطہ ہے، نسبت ہے، امام غزالی کی بنسبت بنسبت. اور وہ کورے تھے بالکل. اللہ. یعنی کہ شریعت میں انہوں نے اتنا کام نہیں کرا جتنا انہوں نے کرا تصنیف و تالیف میں. تو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ اب ہم کاملیت کا درجہ یا ناقص اور کامل کا درجہ کیا رکھتے ہیں. آگے سمجھیں بات. تو بزرگ کرامت سے زیادہ نسبت پہ نظر رکھتے ہیں. نسبت جس کی مضبوط ہے. کرامت ظاہر کرنا تو اپنے آپ کو ننگا کرنا ہے. یعنی وہ راز کو ظاہر کرنا سمجھتے ہیں. وہ راز کہتے ہیں اس بات کو. وہ کہتے ہیں اس کے بعد تکبر پیدا ہوتا ہے. تکبر کا ایک راستہ ہے کہ کہیں تکبر کا دروازہ نہ کھل جائے اس پر. جس چیز کی صحیح ساری عمر کرتے رہے وہ کہ یہ ہم میں سے نکل جائے تو اس کا دروازہ کیوں کھولیں گے.